السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سیلف امپروومنٹ کی کچھ ایسی ٹرکس پر جو اگر آپ نے سیکھ لی تو یہ آپ کی لائف کو ایک نیا موڑ دے سکتی ہیں۔ یہ باتیں آپ کی زندگی میں بہت کام آئیں گی کیونکہ اکثر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں، اور جس کی وجہ سے ہم صحیح ڈیسیژنز نہیں لے پاتے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو صحیح ڈائریکشن میں چلنا سکھائے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سیلف امپروومنٹ کا نام سنتے ہی نا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، نہ جانے ہمیں اپنے اندر کتنی ہی تبدیلیاں لانی ہوں گی، کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ جبکہ سیلف امپروومنٹ تو ایک معمولی سی چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس کے نتائج بہت بڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مجسمے میں اور ایک پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں ہی پہلے سیم تھے، ایک جیسے تھے، مگر ایک پتھر کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے تراشا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے، اور ایک دن وہ خوبصورت مجسمہ بن جاتا ہے جسے میوزیم میں یا کہیں اور دیکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ اب وہ قیمتی بن چکا ہوتا ہے۔ اور جبکہ دوسرا پتھر جس پر کوئی کام نہیں کیا جاتا، کوئی امپروومنٹ نہیں لائی جاتی، وہ وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے اور اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 10% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں، باقی کی ہماری 90% زندگی ہمارے ری ایکشن پر منحصر کرتی ہے کہ ہم کسی سچویشن پر کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، تو ہم اس پر کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی انسان نے ہم سے ٹھیک رویے میں بات نہیں کی تو ہم اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی سمندر میں نہیں ڈوب سکتا، چاہے جہاز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور سمندر کا پانی کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وہ ڈوب نہیں سکتا اگر وہ پانی کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ یعنی وہ 10% معمولی سا جہاز 90% پانی کو ایسے ڈیل کرتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طرح ہماری 90% زندگی جو کہ ہمارے ری ایکشن پر منحصر ہے، وہ ہماری 10% نیچرل زندگی کو تباہ کر ہی نہیں سکتی اگر ہمارا رد عمل صحیح ہو۔ تو اس ویڈیو میں آگے ہم سیکھیں گے کہ ری ایکٹ کیسے کیا جاتا ہے، پھر آپ صحیح ڈائریکشن میں جا پائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آپ کو بار بار نظر آئیں گی، وہ اپنے ہونے کا احساس آپ کو بار بار دلائیں گی جب تک آپ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھ لیتے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، اگر وہ اس سے سبق نہیں سیکھے گا تو وہ دوبارہ فیل ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، آپ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا شروع نہیں کریں گے، اس سے سبق نہیں سیکھیں گے، وہ دوبارہ گم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کسی انسان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ اس سے سبق نہیں لیں گے، وہ آپ کو دوبارہ دھوکہ دے دے گا، اور یہ بار بار کنٹینیوسلی ہوتا ہی رہے گا جب تک آپ اس سے کچھ سیکھ نہ لیں۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نو ری ایکشن، یہ چیز آپ کی ہر سچویشن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ پہ بہت چلا رہا ہے یا بہت باتیں کر رہا ہے تو آپ بیٹھ کر نہ سکون سے اس کی بات کو سنیں، یہ چیز اس کو اور زیادہ غصہ دلا سکتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا تو چپ کر جائیں، سکون کر جائیں، کیونکہ یہ پھر بعد میں اس کے ذہن میں گھومتی ہے کہ میں نے اس کو کچھ زیادہ ہی بول دیا، مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے پھر بعد میں احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بھی آگے سے جواب دیتے رہیں تو اسے کبھی احساس نہیں ہوگا۔ جواب دینے سے ہمیشہ معاملہ بگڑتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں جاتے بلکہ وہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ ہماری زندگی اس وجہ سے بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں انہیں ہم کنٹرول کرنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ نتائج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے کسی بھی چیز کے، وہ کچھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن پروسیس ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، محنت ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ محنت ہم کرنا نہیں چاہتے اور نتائج آتے نہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو وہ انسان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم خود تو اپنے کنٹرول میں ہے نا۔ جتنی کوششیں ہم کسی انسان کو بدلنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہی کوششیں ہم خود پر بھی تو لگا سکتے ہیں، خود کو بھی تو سمجھا سکتے ہیں نا کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو اگر آپ روزانہ 1% بھی ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے، تو وہ چیزیں بھی آٹومیٹکلی آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ اور یاد رکھیے گا کہ اٹ از اے پروسیس ناٹ اے سوئچ۔ آپ کو وقت کے ساتھ ریزلٹس ملیں گے، بس پروسیس پہ فوکس کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔